بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کنفرم انگلش۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں فاعل، مفعول اور فعل کی پہچان بتاؤں گا۔ فاعل یعنی سبجیکٹ، مفعول یعنی آبجیکٹ، فعل یعنی ورب۔ ان کی آئیڈینٹیفائی کیسے کی جاتی ہے، اس کی شناخت کیسے کی جاتی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو مثالوں کے ساتھ اگزامپل دے کے سمجھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویورز، سب سے پہلے فاعل ہوتا ہے جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ SUB سب، JECT جیکٹ، سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کو اردو میں فاعل کہا جاتا ہے۔ فاعل کی ڈیفینیشن سن لیں۔ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ جو کام کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ پھر آبجیکٹ، مفعول۔ آبجیکٹ OBJECT، آبجیکٹ، مفعول۔ آبجیکٹ کی، مفعول کی ڈیفینیشن سن لیں۔ جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اور فعل، جس کو انگلش میں ورب کہا جاتا ہے، VERB، ورب، فعل، ورب۔ فعل کی، ورب کی ڈیفینیشن سن لیں۔ فاعل جو کام یا سرگرمی کرتا ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ فاعل جو کام یا سرگرمی کرتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل عربی کا لفظ ہے، کام کرنے کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو سبجیکٹ یعنی فاعل، کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور آبجیکٹ، مفعول، جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہا جاتا ہے، اور ورب، فعل، کام کرنے والے کو فعل کہا جاتا ہے۔ فاعل جو کام یا سرگرمی کرتا ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ اب ان کی اگزامپل، مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ اسلم خط لکھتا ہے۔ اسلم خط لکھتا ہے۔ اب اس جملے پر غور کیجئے گا۔ اسلم خط لکھتا ہے، اس جملے میں اسلم جو ہے یہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے۔ اسلم سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اور لکھنا یہ فعل ہے۔ لکھنا فعل ہے، ورب ہے، اور جو خط ہے وہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے۔ کیونکہ اسلم جو ہے یہ فاعل ہو گیا، اور لکھنا جو ہے یہ اس کا کام ہے، فعل ہے، اور جو خط ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے، جس پر کام کیا جاتا ہے، خط پہ کام ہو رہا ہے، تو اس لیے خط مفعول ہے۔ مزید اس کی اگزامپل جانتے ہیں، جس میں فاعل، فعل اور مفعول الگ الگ ہم نے کر کے بتانا ہے۔ نمبر 1، ابو دفتر جاتے ہیں۔ ابو دفتر جاتے ہیں، اس میں ہم نے فاعل، فعل اور مفعول بتانا ہے۔ ابو دفتر جاتے ہیں، اس میں جو فاعل ہے وہ ابو ہے، اور جو فعل ہے وہ جانا ہے۔ ابو دفتر جاتے ہیں، جو یہ جاتے ہیں، جانا ہے، یہ فعل ہے، اور جو مفعول ہے وہ دفتر ہے۔ ابو دفتر جاتے ہیں، ابو فاعل، فعل جانا، اور مفعول دفتر۔ آگے نمبر 2، عمر نظم پڑھتا ہے۔ عمر نظم پڑھتا ہے، اس میں، اس جملے میں فاعل جو ہے وہ عمر ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے یعنی کہ پڑھتا ہے، تو فعل جو ہوا وہ پڑھنا ہوا، اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ نظم ہے، تو مفعول نظم ہے۔ عمر نظم پڑھتا ہے، فاعل عمر ہے، فعل پڑھنا ہے، اور مفعول نظم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، علی روز نہاتا ہے۔ علی روز نہاتا ہے، اس میں علی فاعل ہے، اور جو نہانا ہے یہ فعل ہے، اور جو روز کا ریگولر یہ کام کیا جاتا ہے، روزانہ،
تو یہ روز ہے، یہ مفعول ہے۔ علی روز نہاتا ہے، فاعل علی ہے، فعل نہانا ہے اور مفعول روز ہے۔ نمبر 4، عائشہ سچ بولتی ہے۔ عائشہ سچ بولتی ہے۔ اس جملے میں فاعل عائشہ ہے، فاعل عائشہ ہے اور فعل بولنا ہے، مفعول سچ ہے۔ عائشہ سچ بولتی ہے تو فاعل عائشہ ہے، فعل بولنا ہے اور مفعول سچ ہے۔ تو ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے سبجیکٹ یعنی فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور ورب یعنی فعل، فاعل جو کام یا سرگرمی کرتا ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے، ورب کہا جاتا ہے، اور مفعول یعنی آبجیکٹ جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو پھر بھی کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ ان باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔